بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 کا ایپیسوڈ نمبر 2 کور کریں گے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیات 17 سے لے کر 20 تک کا ایک گروپ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو آج ہم 18ویں آیت لیں گے۔ سم بکم امیون فہم لا یرجعون، یہ 18ویں آیت ہے، تو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، وہ غلط طریقے سے اپنے لیے نظام وضع کرتے ہیں۔ فریب کاریوں پر مشتمل اس نظام کے نتائج بڑے ہی چکا چوند نظر آتے ہیں، جس سے خود فریب میں ہوتے ہیں اور دنیا بھی فریب زدہ ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں تھوڑا سا دور ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ جو لوگ بکار خیش ہوشیار ہوتے ہیں، پاگل اور دیوانے نظر آئیں گے۔ اگر تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر آپ اگر سوچیں اور دیکھیں تو جن مقاصد کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سوچ بچار کر کے کچھ کیا ہوتا ہے، دنیا اس پر ہنستی ہے۔ سمجھانے پر بھی وہ غلط راستے پر چلا جا رہا ہوتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ صحیح راستہ دیکھتا ہے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، اور جب ہم ان کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ہم بھی انہیں سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیار اور چالاک اور چنٹ ہیں، لیکن تھوڑے فاصلے سے اگر غور کریں تو دنیا ان پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ سمجھانے پر بھی وہ غلط راستے پر چلا جا رہا ہوتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ صحیح راستہ دیکھتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی اپنی تدبیروں کی آگ سلگائے، اور وہ سلگتی آگ کچھ وقت کے لیے اسے منفعت بخشیاں بھی دے، منافع بھی دے، لیکن جب آگ بجھ جائے تو ان کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے، سم بکمن امیون فہم لا یرجعون 2/18۔ یہی آیت ہم لے رہے ہیں۔ لا یرجعون، ان کے متعلق توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ یہ ان صلاحیتوں کے نہ رہنے کا نام ہے کہ گونگا، بہرا، اندھا ہو جانا، یعنی یہ صلاحیتیں اب اس میں نہیں رہیں، چاہے یہ کوئی طبعی سبب ہو یا قرآن حکیم کے نزدیک جو بدترین مخلوق ہے، وہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتی، اس میں بھی یہ صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، چاہے طبعی لحاظ سے وہ کتنا ہی صحت مند ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا 7/179۔ سینے میں دل تو رکھتے ہیں، اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا 7/179۔ آنکھیں رکھتے ہیں اور ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا 7/179۔ کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام 7/179۔ شکل و شباہت میں انسان نظر آتے ہیں، در حقیقت انسانیت سے محروم ہو چکے ہوئے حیوان ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، نہیں، حیوان تو پھر بھی اپنی جبلت کے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن یہ انعام سے بھی زیادہ راہ گم کرتا ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون 8/22۔ یہاں قرآن نے انہیں عقل و فکر سے کام نہ لینے والے انسانوں کی مخلوق میں سے وہ جو جذبات کی راہ میں بہے چلے جاتے ہیں اور سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لیتے، ساری مخلوق خداوندی میں سب سے زیادہ شر اور تخریب پیدا کرنے والے، یہ کہا ہے قرآن کریم نے ان کے لیے۔ قرآن حکیم کی روح سے عقل و فکر سے کام لینے والے شرف انسانیت کے حامل ہوتے ہیں، اور شر الدواب یعنی شر الانس، وہ جسے انسانوں میں سے بدترین مخلوق کہا جائے گا،
بلکہ دابات، ہر چلنے والی مخلوق، کیڑے مکوڑے سے بھی بدترین مخلوق وہ انسان جو آنکھ، کان اور دل رکھنے کے باوجود سوچنے، سمجھنے، عقل و فکر سے کام نہیں لیتا، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ خیر اور شر کی اس مخلوط انسانی معاشرت میں عقل و بصیرت کی رہنمائی سے تخریبی اجزاء کو الگ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ان سے اپنی حفاظت کا سامان لیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اور تعمیری اجزاء کو چن کر انہیں اپنے قریب کر کے اور ان کے مطابق کام کر کے انہیں استعمال کر کے، یعنی اس روش زندگی پر گامزن ہو کر وہ قرآن کے ذریعے سے اپنے اندر وہ نگاہ پیدا کر لیتا ہے جس سے وہ انسانوں کے پیکروں کے اندر بھیڑیوں کو پہچان لیتا ہے۔ یہ پہچان لینا بہت بڑی خوبی ہے جو حضرت انسان کو اپنی بصیرت کو استعمال کرنے سے اور قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے، ورنہ یہ کوئی بکری کی خوبی نہیں ہے کہ وہ شیر کو پہچان لیتی ہے۔ وہ اس لیے پہچان لیتی ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں مخلوط نہیں ہوتی۔ حضرت انسان کو عقل بصیرت سے کام لینا ہوتا ہے کہ ان میں شیر، بھیڑیے اور بکریاں کون سی ہیں، یہ انہیں اپنی عقل اور بصیرت سے پہچاننا ہوتا ہے، وگرنہ وہ فریب کھا سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، شیر بکری کی شکل میں اس کے سامنے آ سکتا ہے، جو شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ یعنی اگر وہ فریب کھا لیتا ہے، دھوکہ کھا لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرف انسانیت کے درجے سے نیچے آ گیا۔ انسانی دنیا کے اندر ہر چیز مخلوط ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے بارش جو کھیتوں کو سیراب کرتی ہے اور منفعت بخش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تباہ کاریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی گھٹا بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بارش کی منفعت سے لطف اندوز اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کی بھی تدبیر کی جانی چاہیے، ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے عقل اور بصیرت کو استعمال کر کے۔ آپ کے معاشرے میں صحیح نظام خداوندی اگر ہو تو پھر شر کی ساری قوتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور خیر کی برکات سے نفع اندوز بھی ہوا جا سکتا ہے۔ نظام خداوندی کے برعکس غلط نظام میں دھوکہ، فریب، غلط کاریاں یہ چونکہ مخلوط ہوتی ہیں اور ہم ان غلط اجزاء کو خیر سے الگ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنی بصیرت کو استعمال نہیں کیا ہوتا۔ یعنی بجلی کی کڑک سے اپنے کھیت کو محفوظ بنانے کا کوئی نظام نہیں بناتے ہم، بس بارش کی منفعت پر نظر ہوتی ہے کہ بارش آ جائے۔ یہاں تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں ہم۔ اگر بالفرض تباہ کاریاں کانوں سے داخل نہ ہوئیں تو کیا یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی کو اچک کر نہ لے جا سکے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے مسائل حل ہو جاتے ہوں۔ سرمایہ داری کے غلط نظام میں پوشیدہ ہلاکتوں کا علاج عقل کی فسوں-کاری سے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر نظام غلط ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عقل کی فسوں-کاری سے اس کا علاج ڈھونڈ دیں۔ اس کے لیے صحیح نظام میں داخل ہو کر عقل اور بصیرت کو استعمال کر کے قرآن حکیم کی پیدا کردہ نگاہ کے ذریعے تخریب والے عناصر کو پہچاننا ہوگا اور اس کے بعد اسے یعنی عناصر منفعت کو اس سے بچانے کے لیے واضح تدبیر کرنی ہوگی۔ یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا یہ تو عارضی طور پر سطحی انتظام ہوتا ہے، اسے خود فریبی کی قدر کہہ سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ وہی ہے کہ غلط نظام کی جگہ صحیح نظام قائم کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو آج ہم نے 18ویں آیت مکمل کر لی۔